السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر قسم دی تسبیحات، تحلیلات اور ہر قسم دی کبریائی، یکتائی، تنہائی مالک العلام، خالق کائنات، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے اور رج بخش بھی ہے، لجپال بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے اور کائنات کے ذرہ ذرہ کا وہ دستگیر بھی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ وہ اپنی ذات اور اپنی صفات، اپنے کمالات میں ازل سے یکتا ہے، لا شریک ہے۔ اور درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الرسل، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، صدر العلا، منبع رشد و ہدا، سید الثقلین، امام القبلتین، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کی رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اقدس پر اور بے شمار انگنت لا تعداد رحمت نازل فرما تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، اللہ جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور اللہ اس پرفتن دور میں اس وقت جو تیرے گھر میں باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان سب کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضرات گرامی، آج کے اس مختصر اور بابرکت ٹائم میں سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے دنیا والوں پہ واضح کر دیا کہ ساری دنیا مل جائے اور وہ اپنا ایک پلان تیار کر لے، لیکن خالق کائنات جو ہے اس کا منصوبہ، اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے۔ دنیا کے اندر حق اور باطل شروع سے ہی ٹکراؤ رہا، کبھی باطل فرعون کی شکل میں آیا، کبھی باطل نمرود کی شکل میں آیا، اور ان کے ارادے کیا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ اور وہ شخص جو سب سے زیادہ یہ کہنے والا آنا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ ہوں، رب بھی ہوں، اعلیٰ بھی ہوں، اور اس کی تدبیریں کیا تھی، کہیں جنت بنا رہا ہے، کبھی کچھ چیزیں بنا رہا ہے، اور دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ کا نظام دیکھے، اللہ نے دیکھا اس کی تدبیر یہ ہے
اور ہماری تدبیر کیا ہے؟ یہ کہتا ہے رب بھی ہوں اعلیٰ بھی ہوں، لیکن ہم نے سب سے جو ادنا چیز ہے اب اس سے اس کی تدبیر کو ختم کرنا ہے۔ ایک طرف نمرود اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ مچھر کا، جو گندی چیز میں پلنے والا۔ اللہ اس کی تدبیر کو ختم کرنے کے لیے تو نے مچھر کا انتخاب کو کیا، یہ تو گندی چیز گندی جگہ پہ پیدا ہونے والا ہے، فرمایا اس کو گندی جگہ پہ بھیجنا ہے۔ تیار ہو گیا، بھیج دیا۔ پھر آپ نے انجام دیکھا، دماغ کے اندر مچھر چلا گیا اور سر پہ جوتے پڑ رہے، آخر کار ساری تدبیریں ختم۔ دوسری طرف آنا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون، اللہ نے اس کے مقابلے میں پھر دیکھیے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو کھڑا کیا، اور ابراہیم بھی وہ اگر بادشاہ کا مقابلہ کسی بادشاہ سے ہوتا، ابراہیم علیہ السلام بادشاہ ہوتے تو ہر ایک نے کہہ رہا یار بادشاہ کی لڑائی سی خیر ہے، ایک نے جتنے ہی نہیں۔ ملازم کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام مقابلے میں حق کا پرچم لے کر آیا، ادھر فرعون ہے انا ربکم الاعلی کہتا ہے، مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کی تدبیر کیا ہے؟ موسیٰ کو ختم کر دیا جائے، پیدا نہ ہونے دیا جائے، لیکن میرے اللہ کی تدبیر کیا ہے کہ یاد رکھ دنیا دیکھے گی، تو یہ کہتا ہے پیدا نہیں ہونے دینا، مجھے بھی رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پرورش کر کے نہ دکھائی۔ یہ تدبیر ہے میرے اللہ کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، شور مچ گیا، موسیٰ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ آگے موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف چہرہ اٹھایا، خالق کائنات نے فرمایا میرا موسیٰ گھبرانا نہیں، ہماری تدبیر ذرا دیکھیں، غور کریں ہماری تدبیر پہ۔ آپ کے ہاتھ میں آسا ہے، جی اللہ، اور میں اسی آسے کو پانی پہ لگایا، فرمایا کہ یہ ہماری تدبیریں ہیں، جس طرح چاہیں ہم قدرت کے کرش میں دکھا سکتے ہیں، یہ آسا لگے پتھر پہ پانی بن جائے، اور پانی پہ لگے تو پتھر بنا کے ہم پیش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اب دیکھا فرعون بھی آ گیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے؟ گزر جائیں، سب کو ختم کر دیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی تدبیر، واللہ خیر الماکرین، میرے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دریا سے پار گزرتا ہے، خالق کائنات کا حکم آ جاتا ہے، فرمایا کہ پانی ہو جا، پانی ہو جا، اور پانی بن گیا، ساری تدبیریں ختم ہو گئی، اللہ نے غرق کر دیا۔ آ جاؤ ایک اور تدبیر کی طرف۔ یہ کس کی تدبیر ہے؟ دار الندوہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو توحید سنا رہے ہیں، اور آپ گلی میں، محلے میں، مکہ کے چوک میں آپ توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ او مکے والوں، میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آ جاؤ ایک رب کی طرف، لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، بل کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، آج کے دور میں نا بڑی بڑی تدبیریں ہوتی ہیں، کیونکہ آج صرف تدبیر پہ بات ہوگی۔ یہ تدبیر موسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیر بنی، اللہ کی پھر اپنی بنی، فرعون کی اپنی تھی، غالب کون آئی؟ اللہ کی تدبیر۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام مقابلے کے اندر نمرود، اس کی اپنی تدبیر، ادھر اپنی تدبیر، غالب کون سی تدبیر آئی؟ اللہ کی۔ لیکن آج کے دور میں
ہمارے معاشرے میں تدبیریں بدل گئی ہیں. پہلے لڑائی پتہ کیا ہوتی تھی؟ میدان میں ہوتی تھی، 3 تلواروں سے ہوتی تھی، نیزوں سے ہوتی تھی. اور آج حالات کچھ اور بدل گئے. آج لڑائیاں کیا ہیں؟ معیشت کی. معیشت کو ختم کیا جائے. اس وقت فرعون نے مقابلے کے لیے بلایا جادوگروں کو، اور کیا کہا انہوں نے کہا جناب یہ موسیٰ پہ ہم غالب آ گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کا قرآن اس بات تک گواہی دے رہا ہے. اس نے کہا تمہیں وزارت مشیر بناؤں گا، وزیر بناؤں گا. اور لوگوں آج بھی اس معاشرے کو، اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے ملک کی طرف دیکھو، یہاں پر بھی آج اسی تدبیریں بڑھ رہی ہیں. کیا یہ نیٹ نے ہمارے معاشرے کو تباہ نہیں کر دیا؟ آج یہ موبائل نے ہمارے معاشرے کو تباہ نہیں کر دیا؟ یہ تدبیریں ہیں، ہے چیز اچھی، لیکن اس کا استعمال غلط ہونے لگا اور معاشرے کے اندر تباہی آ گئی. پھر جناب دشمن جو ہے اس نے اور تدبیر کی. ان کو پتہ ہے پاکستان ایٹمی قوت ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تدبیریں بدل گئیں. تدبیر کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ IMF، ورلڈ بینک اور تمہارا اسٹیٹ بینک، اس کے گورنر، اس کے انچارج ایسے بناؤ جو پاکستان کی معیشت کو ختم کر کے رکھ دیں. پھر اس نے اپنے بندے سپلائی کیے. اس کو وزیر قانون بنانا ہے، اس کو وزیر خارجہ بنانا ہے، اس کو فلاں وزیر بنانا ہے، اس کو فلاں وزیر بنانا ہے. بھائی طریقہ کار جو ہے وہ بدل گئے. ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تبلیغ کر رہے، توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور دار الندوہ کے اندر ایک تدبیر تیار ہو رہی ہے. اور وہ تدبیر کیا ہے؟ بیٹھ گئے سارے سردار، جس میں ابو جال بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، اور جناب سارے 11 کے 11 سردار دار الندوہ میں موجود ہیں. اور ان کی موجودگی میں پھر ایک آیا شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ بھی آ گیا اور آ کر کے وَحَذَرَهُمْ وَلِيُّهُمْ وَشَيْخُهُمْ. ابلیس بھی ایک بڑے بزرگ کی شکل میں آ گیا. اس نے کہا کہ یہاں پر سنا ہے کوئی تدبیر آپ تیار کرنے لگے ہیں اور محمد کے خلاف تدبیریں تیار ہو رہی ہیں، میں بھی کوئی مشورہ دے دوں گا اگر میری سمجھ میں آ گیا. تو انہوں نے کہا جی آپ ہی تشریف لے آئے. اب تدبیریں تیار ہو رہی ہیں. ایک نے کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا جائے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر وضاحت فرمائی، فرمایا میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے نو یاد کرو نا جدو مکے والے سارے تدبیراں تیار کر رہے نے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خیر الماکرین. فرمایا ادھر تدبیراں تیار ہو رہی ہیں. عتبہ بھی بیٹھ گیا ہے، شیبہ بھی موجود ہے. اے عتبہ جی تسی اپنی رائے پیش کرو، شیبہ تو بھی اپنی رائے پیش کر. انہیں کیا جناب اے محمد نو جلا وطن کر دیتا جائے. اے شیطان بولیا جڑا شیخ کبیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں آکھیا نا نا اے تدبیر ٹھیک نہیں. کیوں جی تدبیر کیوں نہیں ٹھیک؟ وجہ کی ہے؟ فرمایا جے متعلق تدبیر پہ کر دیو تانوں پتہ ہے کہ اگر انہوں قید کر دیتا جائے تے او دے ساتھی یہ ہو جے پروانے نے او دیا خوشبوواں لب کے بھی انہوں لب لیندے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا ہوندا نا تے میں ویکھ لیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے نے، جدھر جدھر گئے ہوندے وہ محلہ ہی خوشبودار ہو جاتا. اللہ اکبر. فرمایا نہیں قیدی بھی نہیں کرنا، جلا وطن بھی نہیں کرنا، کیونکہ جس علاقے دے اندر جس بستی دے اندر محمد جائے گا اتھے جا کے قرآن سنائے گا.
اس واسطے اس تدبیر دے اوتے بھی میرا اتفاق کوئی نہیں. ابو جہل بولیا کیونکہ اس میٹنگ نو ہیڈ کر رہا ہے. آخیا جناب تسی اپنی رائے پیش کرو نا. اے اتبا تے شہبہ دی رائے اے ہے. اور پنجابی دے شاعر پتہ کی کیا ہے؟ اتبا تے شہبہ کہندے انج نہیں پیاریو اوے ترکھی جئی ڈاچی اتے اس نبی نو چاڑیو اوے بن دے مشکاں پچھوں اے ڈانگا چا ماریو کدرے نو جاوے ڈاچی اے جنگل نو چیر دی جو غبیب والی. اے جناب اپنی رائے پیش کر دیتی ہے. اے اپنی تدبیر پیش کر دیتی ہے. ادھروں ابو جہل اٹھیا انہیں کیا اتبا میں تیری تدبیر بھی سن لئی. اب میں اپنی تدبیر ایک پیش کرنے لگا. سارے غور کرنا ہے. آخر جی جناب دسو نا. انہیں کیا میرا ایک فیصلہ ہے کہ اس دے اوتے عمل کریے. تاخذ من کل قبیلۃ فتن شابن. ہر قبیلے دے وچوں نوجوان لے لے جان اور انہاں نو تلواراں دے دتیاں جان. ثم نوتی کل فتن منہم سیفا. انہاں نو تلواراں دے دتیاں جان. سارے مل کے اے مقابلہ کریے محمد دے رستے نو روکن دا. اے جناب قرآن دی آواز نو دباؤن دا. تے سارے آش کر اٹھے. ابو جہل نے تسلیم کر لیا کہ انج تسی قرآن دی آواز نہیں دبا سکتے کیونکہ کہندا ابو جہل گلاں اے کچیاں نے ساریاں اور کلمے دیاں بانگاں رکن اے مشکلاں جے پاریاں. اے جد تک محمد جیسی اے کرسی خواریاں اے تا قرآن دیاں اے کنجی تسخیر دی جو غبیب والی. میرے بھائی ذرا غور کرنا. اے ابو جہل دی تدبیر ہے. ابو جہل دی اے تدبیر ہے. شیطان بھی اس سے راضی ہو گیا ہے کہ جناب بالکل ایسے طرح کیتا جائے کہ سارے قبیلیاں دے وچوں نوجوان اکٹھے کر لے جان تے یک بار کی حملہ کر دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. کیوں کہ سارے قبیلیاں دا مقابلہ نہیں یہ کر سکن گے. کلے اگر ہویا تو دا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن عبد مناف سارے دا مقابلہ نہیں کر سکن گے. فائنل ہو گیا ہے. ادھروں اینا فائنل اپنی تدبیر کی تھی تے رب کائنات نے جبریل نو حکم دیتا ہے اے جبریل لبیک یا رب جبریل فرما جلدی جا میرے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تدبیر دس دے کہ جلدی کرو تیاری کر لو. اس کمرے جو نکل جانا ہے اس مقام تو نکلنا ہے مدینے دی طرف جانا ہے. اللہ اکبر. اے تدبیر کفار دی تیار. میرے آقا علیہ السلام گھر دے اندر تشریف فرمان ہے تے ادھر جناب انہاں فوری طور تے نوجواناں نو بھیج دیتا ہے تلواراں دے کے. میرے آقا علیہ السلام تے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے. سارے نے محاصرہ کر لیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نو حکم ہویا سونے محبوبہ چل یا اللہ ایتھے تے اگے بھی کافر پچھے بھی کافر سجے بھی کافر کھبے بھی کافر. ایتھے کافر ہو گئی سارے بندے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماندے نے اے میرا سونا پیغمبر اے میرے محبوبہ اے تے انہاں دی تدبیر نا اجے ساڈی تدبیر سامنے نہیں آئی. اللہ کی کرا اینے لوگ موجود نے. اللہ پاک فرمانے لا موجود فی الکونین. میرے سونیا یہ تے ہونا انہیں نا تلوارہ لے کے نیزے لے کے لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا اے ہن آئے نے تینوں بچھوڑ والا پہلے ہی موجود ہے. اللہ جی پھر کی کیتا جائے. اتنے سارے دروازے نہ روکے آئے. فرمایا علی نو بلاؤ. علی نو حکم دے دیو
کہ وہ تواڈے بستر تے لیٹ جائے. اللہ جی اسی طرح ہوئے گا. فرمایا ایمان تا وہ دے کے آ جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ نے بلایا ہے, فرمایا علی میرا بستر میری چادر تاڑ کے اس مقام دے ہوتے لیٹ جاؤ. میری امانتا میرے کول مانتا پئیاں ہوئیاں نے, یہ ادا کر کے آ جانا ہے تے فلاں مقام تے اسی تہاڈا انتظار کریں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی, یار ایمان ہوئے نا اس انداز دا ہوئے. علی گھبرایا نہیں, علی نے پوچھا گیا علی تینوں خوف نہ آیا کہ سارے دروازے نہ ہوتے نے؟ فرمایا کہ میں نے سونے محبوب نے جڑی اے گل کہہ دیتی سی نا علی آ جاویں اسی انتظار کریں گے, میرا ایمان ہے کہ میری موت نہیں ہونی, اللہ مینوں محفوظ رکھے گا. تے اس واسطے کیونکہ اے پیغام کنے دیتا سی, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اس پیغمبر دی طرفوں اے پیغام ملیا سی, فرمایا کہ اسی انتظار کریں گے تے میرا ایمان ہے مینوں موت نہیں آنی جب تک میں محمد رسول اللہ سے ملاقات نہیں کر لینی. اللہ اکبر. یہ تو جناب ویکھیا ہن میرے آقا علیہ السلام تیاری ہے, یا اللہ کی کراں, میرے کو نیزہ کوئی نہیں, میرے کو تلوار کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا سونے محبوب اج اے ہوئی اسی دسنا ہے, انہاں دیاں تدبیراں ہور نے ساڈیاں تدبیراں ہور نے, لیکن انہاں دیاں تدبیراں ساریاں دے اوتے ساڈی تدبیر غالب آئے گی. واللہ خیر الماکرین. اللہ پاک دی تدبیر ویکھو نا. سونے محبوب جی اللہ فرمایا مٹی لے لو. مٹی لے لئیے, فرمائے نہ والا سوٹو. یا اللہ میں سامنے سوٹنا ہے, پچھلے بچ جان گے. سجے پاسے سوٹنا ہے, کھبے pase والے بچ جان گے. فرمایا سونے محبوب جی مٹی سٹنا تہاڈا کم. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. مٹی تسی سٹ دیو تے کوئی بھی کافر تے مشرک, تے کافر بھی کہنے ڈبا پیک جنہاں رب کہندا مشرک, اے ہو جے کٹھے ہو کے آئے تے ساری دیہڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے تو جناب چلن لگے نے. مٹی سٹی تے ہر ایک دے سر دے وچ بھی پے گئی, اکھاں وچ بھی پے گئی. اکھاں کھلیاں نے پر میرے سونے آقا علیہ السلام نظر نہیں آ رہے. تے فرمایا سونے محبوبہ یاسین دی تلاوت کر دیاں ٹر دے جاؤ. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللہ کریم فرماندے نے دیواراں کر دتیاں, انہاں دی تدبیر کی ختم کرنا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اسی پردے کر دتے اپنے محبوب دی اس مقام تو لے کے ٹر پے تے کی آکھیاں سونے محبوبا
ابو بکر نو اپنا رفیق سفر بنا لو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا رفیق سفر بناؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدھر گئے؟ سدھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دی طرف. اللہ اکبر. تے جا کے کی کہہ رہے ہیں؟ اے ابو بکر تیاری کر لو، مینوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے تانوں اپنا ساتھی بنا کے لے جاواں، رفیق سفر تسی میرے نال ہو گے. میرے بھائی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے گل سنی تو فرمان لگے اللہ کے محبوب اسمانی یا رسول اللہ. اللہ دے محبوب نو اینا دسو بھی عرشہ والے رب نے میرا نام لے کے کیا ہے. اسمانی یا رسول اللہ. اللہ دے محبوب مینوں دسو نا کہ میرا نام لے کے رب نے کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ہاں ابو بکر عرش والے رب نے نام لے کے کیا ہے کہ ابو بکر نو اپنے نال لے کے چلو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسدیاں نے فرماندیاں نے حضور جس دن تسی آئے نا تو میرے ابا جی نے پوچھے نا میرا نام، فرمایا میں زندگی چ پہلی بار ویکھیا کہ بندہ خوشی دے نال بھی رون لگ جاتا ہے. اینے کو خوشی ہوئی کہ اکھاں چوں آنسو آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تیاری کر رہے ہیں جو درموں دینار کول لینا سارے ہی لے لے. رات دے اندھیرے دے اندر آپ نے سفر شروع کیتا ہے. دوسری طرف ذرا غور کرنا ایک کفار تدبیرہ بناؤن والے ساری رات انتظار کرتے رہے، ویکھتے رہے بستر دے اوتے کوئی ہے لیٹیا ہویا، او سمجھتے رہے محمد ہے، لیکن اوتھے کون ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی. صبح دا ٹائم ہویا کیونکہ انہوں نے پتا سی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دے ویلے اٹھدے نے نا. انہاں آکھیا بھی یار بندہ کوئی نہیں نکل کے آ رہا، دن چڑھ گیا. چھلانگ لگا کے گئے، جا کے کپڑا اتاریا، ویکھیا کی حیران ہو گئے کہ اس بستر دے اوتے دی علی لیٹیا ہویا ہے، آرام کر رہا ہے. پوچھا کدھر گئے نے؟ پھر میں دروازے تے تسی کھلوتے تے پوچھ دے مینوں دروازیاں تے تسی کھلوتے ہو تے پوچھ دے مینوں. وارشاں والے ربا تیریاں تدبیراں اللہ نے سوا سے فرمایا سونے محبوبا اے توحید دا پرچم بلند رکھ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے رب دیاں تدبیراں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جننے درموں دینار سن او لے کے تے ٹر پئے. ہن جناب یہ بھی ذرا سوچو گھر چھڈنا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے نا. تے پھر گھر بھی اس جگہ تے ہوئے جتھے رب دا گھر ہوئے. یار جتھے ایک نماز پڑھیے نا تے لکھ نماز دا ثواب ملتا ہے. تے او دی چاہت او دی طرف ہر غریب تو غریب بندہ کوئی بھی نا ریڑی بان پوچھ کے ویکھ لو، دیہڑی کرنے والے نو پوچھ لو، دکان دے اوتے مزدوری کرنے والے نو پوچھ لو، او سنا بھائی بیت اللہ ویکھنا اور اکھاں جو نال ہی آنسو آ جاندے ویکھن نو دل تے بڑا کردا پر پیسے نہیں. تے جی ہور کسے مزدور نو پوچھو تے او پتہ کی آندا ہے ساڈے دل دا پیتی اللہ، یعنی میرے دل نو بس رب ہی جاندا ہے کہ کنی کہ مینوں تڑپیا. ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا مجبوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا مجبوری.
سانو بیت اللہ دکھلا دے، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی حسرت ہو جائے پوری۔ اے جناب غریب بندہ جہدے کول پیسے نہیں، جہدے کول ذات راہ کوئی نہیں، او دا بھی دل تڑپدا ہے تے او بھی دعاواں کر کر کے کہندا ہے ربا سونیا کرم کما دے، ربا سونیا کرم کما دے، سانو اپنا کار وکھا دے، اللہ آپ سبب بنا دے، اللہ آپ سبب بنا دے، اللہ ساڑی حضرت کر دے پوری۔ اللہ اللہ تے پھر جناب اگر اے حضرت ہے نا، پھر اوتھوں دا منظر سامنے رکھدا ہے بھئی یار میں اوتھے جاواں گا تے رب دے گھر دے طواف کراں گا۔ دعا کرو اللہ پاک ہر مسلمان نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جڑے تیرے گھر وچ آ گئے نے نا تے آمین آمین پکار رہے نے، اللہ نے سارے دی دعاواں قبول فرمائی۔ انہوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما، اپنے نبی دا شہر دکھا دے، اپنے گھر دے سے طواف کردیاں ہویا اللہ اپنا چاہ پورا کر۔ تے ایک غریب بندہ پتہ کی آندا ہے تیرے گھر دے دوالے میں گھوماں، اللہ میرے دل دی خواہش ہے تیرے گھر دے دوالے میں گھوماں، نالے حجر اسود چوماں، تیرے گھر دے دوالے میں گھوماں، نالے حجر اسود چوماں، ہاتھ چک چک منگا دعاواں، ہاتھ چک چک منگا دعاواں، جے ہو جائے منظوری، ساڑے دل دا پیتی جی اللہ، ساڑی جان دائے مجبوری۔ تو میرے بھائیوں ہر بندے دے دل دی اندر تڑپ تے اج رب کہہ رہے ہیں بھی اس مکے نو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق ٹر پے، اگے ویکھیا تھوڑا جا سفر کیتا ہے، زمین بڑی پتھریلی ہے، فرمان لگے اللہ دے سوڑے محبوب جی پتھر نے کتے زخمی نہ کر دین، تے میرے کندھے حاضر نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے اپنی خدمت پیش کر دینے تے نبی پاک کی فرما دینے کر یار صدیق تیاری، ساڑی اصلح تو ہے یاری۔ اللہ پاک نے میرا تیرا ساتھ بنا دیتا ہے، سفر دا ساتھی تو ہے، حجر دا ساتھی تو ہے، احد دا ساتھی تو ہے، بدر دا ساتھی تو ہے، فرحان دی چوٹیاں دا ساتھی تو ہے، بازاروں میں دعوت دہن دا ساتھی تو ہے، حجر دا ساتھی بھی تو ہے، قبر دا ساتھی بھی تو ہے، کل میدان حشر دا ساتھی بھی۔ ادھر سفر ادھر تدبیر کرنے والے نے کی کیتا؟ کہنے لگے وہ تو ہن گئے نکل، ہن کی کریے؟ اونا گیا جی ہن تلاش کریے۔ ابو جہل نو پوچھیا جا ڈبا پیک کافر تے مشرک، سنا جی چودھری کی خیال ہے؟ کہنے لگے دوسرا کہ یار ساڈی توہین نہیں پی ابو بکر دے دروازے تے جائیے، لیکن ابو جہل پتہ کی آتا ہے؟ کہندا ہے مینوں بھی یہ احساس ہے لیکن میری مجبوری ہے، کیونکہ جے محمد لبنا جے تے ابو بکر دے پیچھے جانا پے گا، ابو بکر دے گھر جانا پے گا، پھر مصطفیٰ ملن گے، کافر بھی جان دے سن ابو بکر تو بغیر محمد راضی نہیں ہوندا، جے ابو بکر صدیق دے متعلق کسی غلط زبان استعمال کرانگے عرشاں والا رب بھی ناراض تے مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا چلو دروازے دے ہوتے آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان نکلیا، حضرت عثمان پوچھا ابو کتنے نے؟ فرمایا جی مینوں نہیں پتا، تماچا مارے ہے، کان دی باری ٹوٹ کے گر گئی، کان زخمی ہو گیا ہے، سارا ہی خاندان قربانیاں دینے والا ہے۔ یار صدیق دے گھرانے دا کوئی خیال نہیں، اور سارا خاندان ہی میرے مصطفیٰ دا خدمت گزار ہو گئے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ پاک جدو رب اپنے قرآن دے وچ ذکر کرتے ہیں نا تے پھر پتہ کس انداز نال ذکر کیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یعنی نبی نو اللہ صدیق عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ تقوی دی اندر بھی آلہ ہے. بلکہ دوسرا مقام سن رب دا قرآن ایمان تازہ ہوئے. اللہ نے ابو بکر صدیق دا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ پاک فرماندے نے سونیا جی میں تینوں راضی کراں گا نا تے میرا وعدہ میں تیرے ابو بکر نو بھی اونجی راضی کراں گا. یار مقام صدیق بڑا اعلیٰ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اللہ پاک نے میرا تیرا سنگ پکا بنا دیتا ہے. فرمایا ہجرت دی منزل پاری پر ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اللہ ذرا غور کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب دیندے نے میری حاضر آقا جانے. اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ دیو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان. اللہ اکبر. سونیا میں تے تیار جند جان کراں قربان. میرے وس وچ نہیں انکاری کیونکہ ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اللہ تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماندے نے فرمایا سونیا میرے کندھیاں دے اوتے سوار ہو جاؤ میں تینوں اٹھا کے لے جانا ہے. اللہ اکبر. کندھیاں تے اٹھا لے آئے تے جناب جس وقت کندھیاں تے اٹھایا نا تیرا بھار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے. اے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 3 میل دی چڑھاں پہاڑی ساڈی ازلاں تو گئے یاری. اللہ اکبر. تے جناب جڑا آخری فکرہ حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے ایمانداری دی گل ہے سونے دے نال لکھن والا ہے. تے پتہ کی آندے نے فرماندے نے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑن باسا. اللہ ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑن باسا. میں صدقے لکھ لکھواری ساڈی ازلاں تو گئے یاری. رب جلال فرماندے نے فرمایا دنیا دے لوگوں ادھر تدبیراں بن گئیاں ادھر تدبیر اسی کی تیار کیتی. کافر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق تے گھر تو پتہ لگ گیا بھی نکل گئے نے. ہن کھوجی لیندا ہے لے بھئی پیر دی تلاش کر. پیر اب کدھر نو گئے نے. کھوجی آ گیا پیر لبدے لبدے آ رہے نے. اگے کھوجی کھلو گیا ہے سوچی پہ گیا ہے. ابو جہل پوچھدا ہے یار کھلو تو گیا ہے. انہیں آخیا میں حیران ہو گیا. انہیں کہا حیرانگی کا دی. انہیں آخیا پچھو 2 سن ایتھے ایک نے دوجا کدھر گیا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کندھے جو چک لیا تے ہن تے رہنا ہی نا 2 قدم. کھوجی سوچی پہ گیا ہے سوچی پہ گیا ہے. معاملہ کی بنیا ہے کہ پیچھے 2 نے
ایتھے ایک کے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کندیاں تے اٹھایا غار دے منہ دے اوتے چلے گئے نے تے فرمایا سونے اللہ دے محبوب تسی باہر کھلو میں غار صاف کر لواں. حضرت ابوبکر صدیق غار دے اندر پہلے داخل ہو رہے نے. حالانکہ دنیا دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو حضرت ابوبکر صدیق پوری زندگی اٹھا کے ویکھ لو پہلا نمبر احد وچ میرے آقا علیہ السلام دا, دوجا نمبر ابوبکر صدیق دا. احد ویکھ لو پہلا نمبر نبی پاک دا, دوسرا نمبر ابوبکر صدیق دا. فاران دی چوٹیاں تے ویکھ لو پہلا نمبر نبی پاک دا, دوسرا نمبر ابوبکر صدیق دا. لیکن ایتھے ترتیب بدل گئی, پہلا نمبر ابوبکر دا تے دوسرا نمبر محمد رسول اللہ دا. لیکن اللہ نے دنیا والوں کو دکھاؤنا ہے کہ تسی جیڑیاں تدبیراں کردے ہو نا کتے ابوبکر صدیق دے خلاف تے کتے کسے دے خلاف, میرا رب ساریاں تدبیراں دا توڑ کرتا جا رہا جی. یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں اللہ دے محبوب جی تسی تشریف رکھو میں داخل کرنا ہے غار دی صفائی کر لواں. غار دی صفائی کر لواں. غار دی صفائی کیتی. سونے رب دے محبوب جی کوئی اندر تکلیف دین والی چیز ہوئی تے مینوں تکلیف پہنچا لے گی تانوں تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. غار دی صفائی کیتی. رب ذوالجلال نے مسئلہ سمجھا دیتا او جے دے دل دی غار وچ میرا ابوبکر پہلے نہیں ہوئے گا اوتھے میرے نبی دی محبت بھی داخل ہو سکتی. جیڑا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے وچ غلط ہے. جیڑا دعویٰ نبی نال پیار کرن دا کردا ہے, جیڑا آکھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار ہے تے او دے واسطے پہلی شرط کی ہے کہ ابوبکر دے دل دی اندر یعنی اپنے دل دی اندر پہلے ابوبکر دی محبت بٹھائے تو پھر مصطفیٰ دی محبت داخل ہوئے گی. تو حضرات اللہ پاک دا قرآن میرے نبی نے ایسے مہینے دے اندر ہجرت فرمائی. اے ہجرت دا واقعہ تفصیل انشاءاللہ بیان ہوئے گا اور دے اندر بڑے توحید دے موتی اور جناب رب دے قدرت دے کرشمے تواڈے سامنے آؤں گے. آج اینی بات ہی رکھنا ہے کہ اللہ پاک دا قرآن بات کہہ رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے محبوب جی اس ویلے نو یاد کرو جدو تواڈے متعلق یہ تدبیراں کر رہے سن, قتل کرن دے ارادے کر رہے سن اور جناب آپ نو قید کرتا جائے کتے آپ نو قتل کر دیتا جائے. اللہ کریم فرماندے نے فرمایا سونے محبوبہ پھر اسی اپنی تدبیراں تیار کیتیاں واللہ خیر الماکرین. سارا جہان بھی تدبیراں تیار کر لے جو رب دی تدبیر ہے وہ ساری تدبیراں تے غالب ہوندی ہے. واللہ غالب علی امر ہی. انشاءاللہ واقعہ غار تک پہنچ گیا ہے, ایتھوں اگے لے کے چلیں گے. اللہ پاک تو دعا ہے اللہ سانو قرآن و سنت سنن دی عمل دی اللہ توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.